اچھا، جب یہ بچ بچا کے فرعون کے لشکر سے آگے کو نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوم بنی اسرائیل کو ایک منظر نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور ان عبادت گاہوں میں بڑے بڑے بت سجائے ہوئے ہیں اور وہ ان بتوں کے مجاور بنے بیٹھے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کوئی معبود گھڑ کے دے دیجئے. اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی عبادت کی جگہیں ہوں، ہم بھی مجاور بن جائیں، ہمیں بھی لوگ آ کے چڑھاوے چڑھائیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے دماغ سے، دل سے ابھی تک شرک کی بو باس ختم نہیں ہوئی. میں تو تمہیں وہاں سے نکال کے لا رہا ہوں، تم پھر اسی گمراہی میں پھنسنا چاہتے ہو، وہ فرعونیت کی وہ شکل. کیونکہ فرعون جو ہے ان مجاوروں کو کافی سرپرستی ان کی کیا کرتا تھا جہاں بت پرستی ہوا کرتی تھی. وہ مزاج کے اندر چونکہ ایک شرک موجود تھا اور ابھی اپنے رسول کی صحبت پوری طرح سے نہیں پائے تھے، نہیں اٹھا سکے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے معراج پہ پہنچے، کوہ طور میں گئے، 40 دن وہاں لگائے، تو موقع پا کے پیچھے سامری ایک بڑا پتے باز قسم کا وہ ڈرامے باز تھا. اس نے اپنی روحانیت کا سوانگ رچایا اور اس نے گائے کے ایک بچڑے کی طلائی مورتی بنا لی اور کہا یہ تمہارا معبود ہے، اللہ کی ذات اس میں حلول کرائی ہے. اور کچھ اس نے ایسے چمتکار دکھائے کہ اس میں سے کوئی آواز آتی ہوگی یا کوئی ہوا گزرتی ہوگی تو اس کے خرخرا، کوئی ایسی اس نے الٹی سیدھی کارروائی کر کے دکھائی کہ لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ بھئی لگتا تو ہے کہ اللہ کی ذات اس گائے کے بچڑے کے اندر آ گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو وہ بھی نبی تھے، چھوڑ گئے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت روکا، بہت سمجھایا کہ بھائی اللہ کی ذات کہیں حلول نہیں کیا کرتی، وہ کسی گائے کے بچڑے میں یا کسی بت میں وہ نہیں آیا کرتی. نہیں مانے اور گائے کے بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. اب جو حضرت موسیٰ واپس آئے اللہ سے کمانڈمنٹس لے کے، تعلیمات لے کے، وہ الواح اور تختیاں جن پہ کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، تو تختیوں کو تو انہوں نے ایک طرف رکھا اور حضرت ہارون کی، اپنے بھائی کی پٹائی شروع کر دی کہ تمہارے سامنے یہ شرک ہوتا رہا، گوشالہ پرستی، بچڑے کی پوجا ہوتی رہی اور تم اس کو بند نہیں کر سکے. اب عزیزان گرامی، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے اس نبی نے کیا جواب دیا، اور وہ جو جواب یہاں لکھا ہوا اس کو پڑھ کے کلیجہ ہل جاتا ہے. کہتے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، نہ تو مجھے داڑھی سے پکڑ اور نہ سر کے بالوں سے پکڑ. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. میں انہیں بند کر سکتا تھا، میں جبرن انہیں روک سکتا تھا، میں ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا تھا، میں ان کو دین سے خارج بھی کر سکتا تھا، میں ان کو ایک علیحدہ فرقہ بھی قرار دے سکتا تھا، خارج از دین، کفار، کفر کا فتویٰ بھی دے سکتا تھا، میں ان کے خلاف فوج کشی بھی کر سکتا تھا. انی خشیت، میں تو صرف اس بات سے ڈرا، ان تقول، کہ تم ہی کل آ کے مجھے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ولم ترقب قولی، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا. عزیزان گرامی، اگر اللہ کا ایک نبی اپنے سامنے
بچھڑے کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو گوارا کر لیتا ہے، تفریقہ کو گوارا نہیں کرتا، فرقہ بندی کو اور ملت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے عمل کو گوارا نہیں کرتا ہے۔